وہ چیز جس کے اوپر تمام بارز کہتی رہیں, جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں کہتی رہیں, جب اس پر عمل کیا گیا تو صرف اس لیے آج وہ منظور نہیں ہے کیونکہ میں یہ بات کروں گا مشرف دور سے, کہ مشرف دور سے ایک ایسا طبقہ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا جو اپنے چیمبر کو, اپنے بھتیجوں بھانجوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو پروموٹ کرتا تھا. یہ ایک کلب بن گیا اور اس کلب کے اندر وہ عام وکیل, وہ پروفیشنل لائر جس کے اندر قابلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, اس کا داخلہ بند کر دیا گیا. اور اگر کوئی پہنچ بھی گیا, میں مثال دوں گا, آج سہیل اقبال بھٹی ایک بہترین نام, وہ ملتان سے اپنی محنت کے اوپر بینچ پہ آتا ہے, ثاقب نثار اس کے نام کو نکال دیتا ہے. وہ 1 سال کورٹ میں ڈیلیور کرتا ہے, صرف اس لیے نکال دیتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ اپنے چیمبر کا لڑکا لانا تھا. اپنے ان کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر سے کوئی آ کے یہاں پہ بیٹھ جائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے 2050 تک رکھا ہوا تھا نا کہ اب یہ چیف جسٹس, یہ چیف جسٹس, فلانا چیف, اپنا اپنا اپنا, وہ اپنا اپنا ختم ہو گیا. اب میرٹ 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 کی بنیاد کے اوپر آئیں گے اور اس پہ تکلیف تو ہوگی کہ جب آپ اتنے بڑے ایک فین کلب کا خاتمہ کر دیں تو ان کو تکلیف ہوگی. میرے بڑے پرسنل دوست ہیں وہاں پہ. اچھا جی. لیکن میرٹ کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ ہے, وقت کی ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بارز نے اس کو ویلکم کیا ہے. نئے چیف جسٹس کے آنے پہ کون سی بار ہے جس نے کہا ہو کہ جی ہم ان کو ویلکم نہیں کرتے ہیں؟ ہر بار نے ویلکم کیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, یہ فیصلہ بار ایسوسی ایشنز کی اپنی ریزولوشنز کے مطابق ہے, یہ فیصلہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ تمام جماعتوں کا جو متفقہ فیصلہ تھا اس کے مطابق ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف شکوہ کر رہی ہے, گلہ کر رہی ہے کہ ان پر بڑے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں, ان کی خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا تو آپ لوگ بھی اس وقت تو بڑی کمپلین کرتے تھے. ذرا تصحیح کر لیں, ہماری غلطی یہ رہی کہ ہم نے کمپلین نہیں کی. ہم سمجھتے تھے کہ سیاست کے اندر آپ ایسی چیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے 2018 سے لے کے 23 تک 33,000 ورکر کو پابند سلاسل کیا گیا. ہمارے لیڈران کو جھوٹے کیسز میں اندر کیا گیا. ایک ہوتے ہیں کیسز جو عمران خان کے خلاف ہیں, وہ کیسز اگر جھوٹے ہیں تو ثابت ہو جائیں گے جھوٹے ہیں, لیکن جو ابھی تک ثابت نہیں ہو رہے, ابھی تو فورن فنڈنگ جو ہے اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کیوں, ورنہ ادروائز تو ایک بڑا کلیئر اینڈ چھٹ کیس ہے. تو ابھی عمران خان کی میں دیکھ رہا ہوں کہ مصیبتیں کم نہیں ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا ہوا ہے. پی ایم ایل این کے اقتدار سارے اٹھا لیں, کوئی ایک سکینڈل بتا دیں. یہاں پہ فرا گوگی, پنکی پیرنی, وہ زلفی بخاری, وہ اعظم سواتی, کس کس کا نام لوں, کیا کیا سکینڈلز نکل کر نہیں آئے. 190 ملین پاؤنڈ کتنا بڑا ڈاکہ پاکستان کے اوپر ڈالا گیا کہ وہاں پہ پیسے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کو ملیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ اس 190 ملین پاؤنڈ کو جو ہے سپریم کورٹ کس طرح رکھ کے بیٹھ سکتا تھا, کس طرح وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ پیسے فلانے بندے کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دو, اور اس کے اگینسٹ جو کچھ لیا گیا, کیا لنڈن میں فلیٹ نہیں لیے گئے, کیا یہاں پر جو ہیں سودے نہیں ہوئے. مطلب شرم نہیں آتی لوگوں کو بات کرتے ہوئے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آج جو ہے نا پاکستان کو ان تمام برائیوں سے نکال کر آگے لے کے جانے کا وقت ہے. سچ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنے کا وقت ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ جو ہے اسی نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ جو آپ نے جو بات کی نا, اب فیصلے انشاءاللہ میرٹ پر ہوں گے, میرٹ پر ہی کام چلے گا اور میرٹ پر ہی پاکستان آگے چلے گا. مریم نواز کی حکومت جو ہے اس میں ابھی کیونکہ آپ نوجوانوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو بڑی ایک خوش اند بات ہے کہ اس میں نوجوانوں کو آگے لایا جا رہا ہے. رانا سکندر صاحب ہیں, اس کے علاوہ وزارت جو زراعت ہے اس کے نوجوان ہیں, بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو سوشل میڈیا سے لوگ بچے انٹر ہوئے, راشن رسول اللہ صاحب کو منسٹر بنایا, ذیشان ملک صاحب ہیں, ثانیہ, اس چینج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان میں سے کئی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے. رانا سکندر سے لے کے, سلمہ بٹ سے لے کے, ذیشان سے لے کے,
تو راشد رسول اللہ آپ کے راشد ہاتھوں میں، نصر اللہ میرا پہلا الیکشن اس نے لڑا جی ہوا ہے. جی تو یہ پاکستان کی پرائیڈ ہے. اور میں مریم صاحبہ کو اس بات کی اتنی داد دوں گا، وہ کرمانی صاحب جو وزیر زراعت ہیں، عاشق بھرت صاحب، جی مطلب سارے ینگ فیسز، ٹیلنٹڈ، آن میرٹ. تو آج پاکستان کو اسی طرح کے فیسز کی ضرورت ہے، اسی طرح کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں مریم صاحبہ کو بے تحاشا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یوتھ لیڈرز کو آگے لے کر آئی ہیں. ایکچوئل جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہر جماعت کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پارلیمنٹیرینز یوتھ کے آپ کو PMLN میں نظر آئیں گے اور میرٹ کی بنیاد پر نظر آئیں گے. یہ وہ بچے بچی ہیں جنہوں نے محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے، جن کے اندر ایک ویژن موجود ہے، ایک سوچ موجود ہے، اور یہ سوچ کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. رانا صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آخر میں مجھے ذرا صرف میں 5 نام لوں گا، جو لفظ آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں سب سے پہلے آئے وہ بتائیے گا. میاں محمد نواز شریف، کیا ذہن میں آتا ہے؟ سپریم لیڈر. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ پاکستان نے انصاف نہیں کیا. اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو یہ اس ملک کے ماتھے کا جھومر ہوتے. نواز شریف صاحب کو اگر بار بار نہ روکا جاتا تو آج پاکستان ساؤتھ کوریا، چائنا، سنگاپور کی لسٹ میں کھڑا ہوتا. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف انتھک، محنتی، مخلص. اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میرے لیڈر بھی ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میں نے اس سے زیادہ پیار کرنے والا انسان نہیں دیکھا. مریم نواز صاحبہ. مریم نواز نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو منوایا، میرٹ کی بنیاد پر منوایا. اور شی از این آئرن لیڈی. جس طرح وہ فیصلے کرتی ہیں، فیصلوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. لگتا یہ ہے کہ شاید یہ کوئی غلط فیصلہ ہے، لیکن وقت بتاتا ہے کہ وہ بہترین فیصلہ ہے. حمزہ شہباز. حمزہ شہباز ایک درویش آدمی ہے، ایک انتہائی خوبصورت نفیس انسان ہے. اور جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، جو جس طرح دیکھیں نا بندیال کوٹ نے جس طرح ان کو ہٹایا تھا، کبھی دنیا کی تاریخ میں مثال ملتی ہے کہ ایک فیصلہ آپ دیں اور فیصلہ دینے کے بعد جب اس کے خلاف کرنا ہو تو کہیں جی وہ پہلا فیصلہ ہم نے غلطی سے دے دیا تھا. تو حمزہ صاحب جو ہے نا، مشرف کے دور میں اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ حمزہ شہباز تھا، اور اس کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے. رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں امید یہ کرتا ہوں کہ جو یوتھ جو ہے اگر وہ یہ انٹرویو سنتی ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ PMLN نے کیا کیا ہے اور آنے والے وقت میں کر کیا رہی ہے. اور اگر 5 سال، ویسے یہ بتائیں 5 سال پورے کریں گے؟ دیکھیں اسی پنجاب اسمبلی میں نعرہ لگا تھا کہ مشرف کو ہم 10 دفعہ جو ہے کرسی پر بٹھائیں گے، 10 دفعہ منتخب کرائیں گے. انہی اسمبلیوں میں نعرے لگتے رہے کہ عمران خان کو ہم 2040 تک رکھیں گے. تو بحیثیت مسلمان ہمیں تو اپنی اگلے سانس کا نہیں پتہ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو صحت، زندگی، تندرستی سے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے کرے گا تو وہ شہباز شریف صاحب کریں گے. انشاءاللہ ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے پاکستان میرے خیال میں ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ باہر سے بیٹھ کے، اوورسیز سے بیٹھ کے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک پرسیپشن چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں پر مہربانی کرے، اس ملک کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے. شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. عبداللہ صاحب شکریہ سے پہلے صرف 2 باتیں، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور صرف پاکستان نہیں باہر بھی دیکھا جاتا ہے. آپ کے ذریعے میں پیغام اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو صرف ایک دینا چاہوں گا، پلیز، کہ جو آگ ہمارے دشمنوں نے شام، عراق، لیبیا، مصر میں لگائی، وہاں کے نوجوانوں کا حال دیکھ لیں. ملک، ادارے اسی وقت ترقی کرتے ہیں جب ان کے نوجوان اپنے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے مستقبل کے ساتھ. تو اپنے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اپنا مستقبل بنائیں. آپ کی کامیابی میں آپ کے خاندان کی کامیابی ہے، آپ کے علاقے کی کامیابی ہے، آپ کے صوبے کی کامیابی ہے، اور پاکستان کی کامیابی ہے. اور آپ کی کامیابی کے لیے ہر طرح کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام دینے کو تیار ہے. ہمارے پورٹل کو، ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اس پہ جہاں جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے اپنا اظہار کریں. انہی خوبصورت الفاظ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.
डन जी।